آج آپ کے پاس بد نظر کو اتارنے والے 3 آتھینٹک پاورفل علاج پہنچنے جا رہے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے نمک کے ذریعے بد نظر کے اثرات کو ہٹانے کا۔ جو نیگیٹیوٹی آپ کے اندر موجود ہے سب کو ہٹا دے گا۔ دوسرا طریقہ پتہ چلے گا آپ کو پھٹکری کے ذریعے، جو آپ کے پیٹھ پیچھے چھپے ہوئے دشمن تک آپ کو پہنچا دے گا۔ اور آخر میں پہنچے گا آپ کے پاس لال مرچوں کے ذریعے سے نظر بد کو ہٹانے کا پاورفل طریقہ۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا، آپ کا طبیب، آپ کا روحانی معالج، سب سے بڑے اسلامک ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی زخموں سے چور ہے، بے شک اللہ کے آگے تو ہر انسان ہی مجبور ہے۔ یاد رکھیے کہ جو مزہ بدل جانے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ حاسد کا حسد بد نظر کو بد نظری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج کے بعد کسی کے اندر بھی بد نظری کی حسرت کی وجہ سے حسد پیدا ہو تو اسے اللہ کی تقسیم اور اللہ کی رضا سمجھے، ورنہ حسد کی آگ نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر دے گی۔ اب ہم نمک کے ذریعے سے جسم کے اندر موجود بد نظر کے اثرات کو نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات تو اب ہر کوئی ہی جانتا ہے کہ انسان کا جسم تقریباً 75% پانی کا بنا ہوا ہے، لیکن جس طرح نمک پانی کے اندر گھلنے کے بعد کبھی نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے بد نظر بھی انسان کے جسم کے اندر گھل کے اندر سے اسے کھاتی رہتی ہے۔ اور اسی لیے آپ کو نمک کے ذریعے بد نظر اتارنے کے لیے بس 1 پیالی نمک لینا ہے اور اس پر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع مریض کی عمر کے برابر تعداد میں پڑھنا ہے، اور پھر اس 1 پوری پیالی نمک میں سے بس 1 چٹکی ہی مریض کو پلا دینا ہے تاکہ اس کی تاثیر بھی انسان کو مل جائے۔ اور پھر اسی رات کے اندر بہت سارے پانی کے اندر باقی ماندہ نمک کو گھول کر مریض کے سرانے پر پوری رات رکھا جائے تاکہ پوری رات بھر متاثرہ شخص سے یہ نمک بھی اور پانی بھی ساری کی ساری میل کچیل کدورت اپنے اندر سمیٹ لے۔ اور پھر یہ بد اثرات والا پانی صبح میں اٹھ کر کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیجئے۔ انشاءاللہ بد اثر کا جتنا بھی گہرا اثر ہوگا ایک ہی رات میں جاتا رہے گا۔ اس ویڈیو کو خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ اسے کہیں آپ سنبھال کر کہیں سیو کر کے ضرور رکھ لیجئے کہ زندگی میں یہ آگے چل کے آپ کو بار بار ہمیشہ ضرور کام آئے گی۔ اپنی زندگی کو ذرا غور سے دیکھیے، کیوں اندھیروں میں جی رہے ہیں؟ ایک قدم بس آپ کو روشنی کی جانب ہی تو آنا ہے۔ درود پاک کے صدقے روشنی کو ہی بنایا اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے شفا کا وسیلہ اور بہانہ ہے۔ اللہ کا نام لے کے آپ بھی شفا کی امید میں لگے لوگوں کی طرح لائن میں لگ جائیے، پھر چاہے دیر ہو یا سویر، درود پاک کے صدقے آپ شفا تک پہنچیں گے ضرور انشاءاللہ، اتنا وعدہ ہے۔ بد نظر بے شک آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن جس کو لگتی ہے اس کی زندگی کا منظر بدل دیتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھا نمک کے ذریعے سے پورے جسم کے اندر پھیلے ہوئے بد نظر کو ہٹانے کا طریقہ۔ اب ہم سیکھتے ہیں پھٹکری کے ذریعے سے یہ کہ آپ کو بد نظر لگائی تھی کس نے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے معاونت قرآن پاک کی، اور اب ہم چلتے ہیں فوراً ہی سورہ قلم آیت نمبر 51 اور 52 کی جانب۔ ان دونوں آیتوں کو آپ کو علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ ملا کر پڑھنا ہوگا، وہ بھی 33 مرتبہ۔ آپ کو کم و بیش بڑا پھٹکری کا ٹکڑا کم سے کم 2.5 سے 3 انچ کا لینا ہے، اور پھر اس کی اوپری سطح کو آپ کو گھس کر قدرے ہموار کر لینا ہے، اور ساتھ ہی بیٹھ کر آپ پھر پڑھیں گے اس کے اوپر سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 33 مرتبہ، اور پھر پھٹکری کے اس ٹکڑے کو فوراً ہی آپ آگ کے اوپر جلنے کے لیے رکھ دیں گے، اور پھر اس پھٹکری کی اوپری سطح کے اوپر آپ کو نظریں ٹکا کر غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ اب سارے کی سارے صورتحال، سارا کے سارا فساد جو آپ کے ساتھ کیا گیا تھا آپ کے سامنے آنے والا ہے، یعنی کہ کس نے آپ کے اوپر شیطانی کی تھی کیا، اور کس نے آپ کے اوپر بد نظر لگائی تھی۔ اگلا طریقہ ہے تیز، یعنی کہ لال مرچوں کے ذریعے سے بد نظر کو ہٹانے کا۔ یہ طریقہ ہے اتنا تیز کہ ساری کی ساری بد نظر کی تیزی کو یہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دے گا۔ میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ ہر عام انسان کا دل ہوتا ہے، لیکن حسد کرنے والے کا دل نہیں، دل ہوتا ہے۔ انسان بس دنیا سے لے کر وہی جائے گا جو کچھ بھی وہ انسان دنیا میں لوگوں کو دے رہا ہے۔ بس آپ نیکی کی نیت تو کیجئے، شیئر کا بٹن دبائیے، اللہ کو پکاریے اور کہیے نہ کر محتاج مجھے کسی کا زمانے میں، یا رب سبھی تو جانتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے کمی بس تیرے ہی خزانے میں۔ اللہ کے خزانوں سے پانے کے لیے بہت سارے دعائیں مانگیے، کمنٹس میں چلے آئیے، روشنی دعائیں لسٹوں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو ٹونے یا بد نظر سے کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے؟ حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے
کہ بد نظر تو چلتے پھرتے اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اونٹ تو اس دنیا کے جاندار ترین جانوروں میں آتا ہے۔ ذرا سوچئے نا کہ انسان کی برداشت اور طاقت اونٹ کے سامنے کتنی ہی ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے نصیب میں یہ لکھا ہو کہ وہ جادو ٹونے سے مرے گا تو اللہ کے اذن کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ بد نظر کا اگلا طاقتور ترین علاج اپنے پاس نوٹ کیجئے۔ اب کے بار آپ کو جلالی پڑھائی بتائیں گے۔ لال مرچیں آپ کو لینی ہے گن کر 7 عدد۔ لال مرچوں کے ذریعے سے بد نظر اتارنے کا طریقہ بڑا ہی پرانا ہے، بزرگوں سے ثابت ہے۔ اب نوٹ کیجئے اپنے پاس کہ آپ کو پڑھنی ہے 7 مرتبہ ہی سورہ فلق اور 7 مرتبہ ہی سورہ ناس، یعنی کہ کل ملا کر ایک لال مرچ پر ایک دفعہ سورہ فلق اور ایک دفعہ سورہ ناس پڑھی جائے گی۔ اور پھر پڑھائی ہونے کے بعد قبلہ رخ مریض کو کھڑا کر کے سیدھے ہاتھ کی جانب 7 دفعہ ان مرچوں کو گھمانا ہوگا، اور الٹے ہاتھ کی جانب اوپر سے نیچے مریض کے لیے 7 دفعہ ان مرچوں کو گھمانا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ کا ہاتھ مرچیں گھماتے وقت بھاری ہو رہا ہے، بد نظر کا اثر بھی اتنا ہی زیادہ بھاری تھا۔ پھر مرچوں کو فوری طور پہ جا کے آپ کو چولہے پر جلا دینا ہے۔ جتنی کم دھانس ہوگی اتنی ہی زیادہ نظر ہوگی، اور دھواں یا دھانس بالکل بھی نہ اٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دن آپ کو یہ پورا کا پورا پروسیجر دوبارہ دہرانا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی رگوں میں جس طریقے سے خون دوڑتا ہے اسی طرح انسان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ لال مرچیں کام کیسے کرتی ہیں کہ اس کا رنگ بھی خون کے رنگ کا ہی ہوتا ہے، اور اسی لیے خون کے اندر موجود جتنی بھی حدت ہے، جتنی بھی شدت ہے، اس ذریعے سے صاف ہو جاتی ہے۔ لال مرچوں کی تاثیر تو بہت ہی گرم ہے، اور ویسے بھی شیطان کو تو آگ سے ہی بنایا گیا تھا، اسی لیے بد نظر کی کاٹ کا اس سے بہتر علاج اور کیا ہی ہوگا۔ آپ کو پوری بات، ہر بات پوری ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ پہنچائی گئی۔ اگر پھر بھی کوئی بات پوچھنی ہو، بتانی ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس میں چلے آنا۔ نیکی کی نیت سے شیئر کا بٹن دبانا، کیا پتا یہ چھوٹی سی نیکی بن جائے آپ کے لیے بخشش کا بہارا۔ باقی کرنا ہو پوری دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھ سے ڈائریکٹ سوال و جواب تو روشنی سینٹر پاکستان کے ان نمبروں کو ملانا، پھر انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔